بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہابیہ کا تو یہی کام ہے کہ وہ ہر اس کام کو بدعت کہہ کر ناجائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ اکرام کے دور میں نہ ہوا ہو۔ حالانکہ ایسے بہت سے کام ہیں جس میں وہابیہ خود مبتلا ہے، جیسا کہ مدارس وغیرہ میں جو اصول پڑھائے جاتے ہیں فقہ کے یا عقائد کے حوالے سے، ان اصول کو لکھنے والے، ان اصول کو پیش کرنے والے صحابہ کے دور کے بعد کے لوگ ہیں، جن میں اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، اور قرآن مقدس پر اعراب وغیرہ جو لگے ہیں یہ بھی نہ پیارے آقا کے دور میں لگے نہ صحابہ اکرام کے دور میں لگے، بلکہ بعد میں لگائے گئے ہیں۔ ایسے بہت سے کام ہیں جو وہابیہ کرتے ہیں، لیکن انہیں وہاں بدعت نظر نہیں آتی، بس سنیوں کے معمولات پر انہیں بدعت نظر آتی ہے، اور اس طرح یہ عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا اذان قبر کے حوالے سے آپ کے گوش و گزار کچھ حوالہ جات اور کچھ باتیں پیش کی جا رہی ہے تاکہ آپ کے علم میں رہے اور ایسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے آسانی رہے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر کے سر کی جانب قبلے کی طرف منہ کر کے اذان کہنا، جیسا کہ اہل سنت و جماعت کا معمول ہے، قطعاً جائز بلکہ مستحسن عمل ہے۔ اس کے بہت سے دلائل ہیں، جن میں سے چند ایک سماعت کریں۔ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو سوالات قبر کے وقت شیطان قبر میں مردے کو درست جوابات سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے۔ نوادر الاصول جلد سوم میں یہ بات ہے کہ فرمایا، جب میت سے قبر میں سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تو اسے شیطان ایک صورت میں دکھائی دیتا ہے اور وہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی میں تیرا رب ہوں۔ پس یہ بڑی آزمائش ہے۔ اس روایت کو پیش کرنے کے بعد حکیم ترمذی علیہ رحمہ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان مردے کو دفن کرنے کے بعد بہکانے کے لیے شیطان کے قبر میں آنے کی کوئی راہ نہ ہوتی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میت کے حق میں شیطان سے حفاظت کی دعا نہ فرماتے۔ سبحان اللہ۔ اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ اذان شیطان کو دفع کرتی ہے۔ اب چونکہ اس روایت سے پتہ چلا کہ شیطان قبر میں بھی آ کر سوالات کے جوابات دینے میں بہکائے گا، تو اب اذان سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ اذان شیطان کو دفع کرتی ہے۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم جلد اول میں کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر گھوس لگا کر بھاگتا ہے۔ لہذا اہل سنت و جماعت اپنے مسلمان بھائی کی بھلائی کے لیے اس کی قبر پر اذان دیتے ہیں تاکہ سوالات قبر کے جوابات کے وقت شیطان وہاں سے بھاگ جائے اور وہ مسلمان شیطان کے فتنے سے بچ کر درست جوابات دینے میں کامیاب ہو کر آخرت میں سرخرو ہو جائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کرنے کے بعد اونچی آواز سے تکبیر یعنی اللہ اکبر کا تکرار فرمایا،
یعنی آپ بار بار کہتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چنانچہ المعجم الکبیر اور مسند احمد وغیرہ کتب حدیث میں ہے کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ الفاظ مسند احمد کے ہیں کہ فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور انہیں قبر میں رکھا اور اوپر سے مٹی برابر کر دی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبحان اللہ فرمایا، تو ہم نے بھی کافی دیر سبحان اللہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ اکبر فرمایا، تو ہم نے بھی اللہ اکبر کہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ اور اللہ اکبر کیوں فرمایا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اس نیک بندے پر قبر تنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس تسبیح و تکبیر کی وجہ سے قبر کو کشادہ فرمایا۔ علامہ طیبی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، شرح طیبی جلد اول میں فرمایا کہ یعنی میں اور میرے صحابہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا۔ سبحان اللہ، قبر پر تکبیر اللہ اکبر کا تکرار کرنا حدیث پاک سے ثابت ہوا، اور اذان میں بھی تکبیر کے الفاظ کا تکرار ہوتا ہے، اور غضب الہی کو بجھانے کے لیے بھی تکبیر کہنا بہت فائدہ مند ہے۔ اذان میں بھی تکبیر کے الفاظ ہیں، لہذا قبر پر اذان دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ مردے پر غضب نہ فرمائے بلکہ رحمت فرمائے، اور اسی طرح ظاہری طور پر آگ لگی ہو تب بھی تکبیر کہنے کا حکم ہے کہ اس سے آگ بجھ جائے گی۔ تو اذان قبر میں یہ بھی حکمت ہے کہ اگر اس قبر میں خدا نخواستہ آگ کا عذاب ہوا تو ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعجم الاوسط میں ہے کہ آگ کو تکبیر کہہ کر بجھاؤ۔ سبحان اللہ۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قبر پر تکبیر اللہ اکبر کہنا غضب الہی کو بجھاتا ہے، اسی لیے آگ کو دیکھ کر تکبیر کہنا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اذان کے بعد کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، لہذا اذان قبر کے بعد میت کے لیے بخشش کی دعا کرنے پر زیادہ امید ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے۔ المستدرک میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اذان ذکر الہی ہے اور ذکر الہی عذاب دفع کرتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں۔ شعب الایمان میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور بہت سے اس کے دلائل موجود ہیں، اور اگر یہ دلائل اور اس کے علاوہ دیگر دلائل نہ بھی ہوں تو اذان قبر کے جواز کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن و حدیث میں اس سے منع نہیں کیا گیا۔ جو منع کرتا ہے اسے چاہیے کہ قرآن و حدیث سے اس کی ممانعت ثابت کرے۔ دیوبندی وہاں بھی منع کرتا ہے تو اس سے قرآن و سنت سے ثابت کرنا ہوگا کہ قرآن و سنت میں اذان دینے سے صاف طور سے منع کیا گیا ہے۔ اور علامہ شامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اختصار میں ہے کہ میت کو قبر میں دفن کرتے وقت اذان کہنا سنت نہیں، جیسا کہ آج کل رائج ہے، اور علامہ ابن حجر علیہ رحمہ نے اپنے فتاوی میں اس کے بدعت ہونے کی صراحت فرمائی ہے۔ رد المحتار میں یہ ہے۔ علامہ شامی علیہ رحمہ نے اس عبارت میں اذان قبر کو ناجائز نہیں فرمایا بلکہ صرف یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اذان قبر سنت نہیں۔ چونکہ بعض علماء شافعیہ اذان قبر کو سنت قرار دیتے تھے تو آپ علیہ رحمہ نے شافعی عالم علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ کے قول سے اپنے مذہب کی تائید میں یہ عبارت ذکر کی کہ یہ امر سنت نہیں۔ نیز ایک اور جگہ اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں
کہ نمازوں کے علاوہ اذان دینا سنت نہیں مگر بچے کے کان میں اذان دینا مستحب ہے۔ علامہ خیر الدین رملی علیہ رحمہ کے بحر العلوم کے حاشیے میں ہے، بحر الرائق کے حاشیے میں ہے کہ میں نے بعض کتب شافعیہ میں لکھا ہوا دیکھا کہ نماز کے علاوہ اذان دینا چند مقامات پر سنت ہے، جیسے بچے غمگین اور مرگی والے کے کان میں، حالت غصے میں، جب آدمی بدمزاج ہو، جانور بدک جائے، اور اسلامی لشکر کے پسپا ہونے کے وقت، آگ لگنے کے وقت، اور میت کو قبر میں رکھتے وقت۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے کہ جب وہ دنیا میں آیا تو اس کے کان میں اذان دی گئی، لیکن علامہ ابن حجر علیہ رحمہ نے اس کے سنت ہونے کا رد فرمایا۔ انہی بارات سے واضح ہوتا ہے کہ اذان قبر کو علامہ شامی اور علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمۃ و رضوان نے بھی ناجائز نہیں فرمایا، بلکہ فقط یہ فرمایا کہ سنت نہیں۔ اور ہم اہل سنت و جماعت بھی یہ کہتے ہیں کہ سنت نہیں مگر جائز بلکہ مستحسن ضرور ہے، اور ایک چیز کے سنت نہ ہونے سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ناجائز ہو، کیونکہ کئی امور ایسے ہیں جو سنت نہیں لیکن پھر بھی جائز بلکہ مستحب ہیں، جیسے کسی صحابی یا بزرگ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ یا رحمت اللہ علیہ لگانا، یہ سنت نہیں لیکن ناجائز بھی نہیں ہے، بلکہ علماء نے اسے مستحب قرار دیا ہے۔ چنانچہ تنویر الابصار میں ہے کہ فرمایا کہ صحابہ اکرام کے اسماء کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ اور تابعین اور ان کے بعد کے علماء و صالحین کے لیے رحمت اللہ تعالی علیہ کا استعمال مستحب ہے، اور علامہ ابن حجر کا اسے بدعت قرار دینا بھی اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں، کیونکہ بہت سے وہابی ان کا فرمان لاتے ہیں، تو بدعت کہنے سے ناجائز ہو جائے گا ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ علیہ رحمہ کے نزدیک کسی کام کا بدعت ہونا اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ وہ کام بدعت ہونے کے باوجود واجب و مستحب بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بدعت کی 5 اقسام ہیں، بدعت واجبہ و مستحبہ وغیرہ۔ اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ اس بدعت کو قواعد شرع پر پیش کیا جائے تو جس حکم کے تحت وہ داخل ہوگی اس پر بھی وہی حکم لگے گا۔ مثلا بعض بدعتیں واجب ہیں، جیسے قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے علم نحو سیکھنا، بعض حرام ہیں، جیسے قدریہ وغیرہ گمراہوں کا مذہب، بعض مستحب ہوتی ہیں، جیسے مدارس کا قیام اور تراویح کے لیے جمع ہونا، بعض مباح ہے، جیسے نماز کے بعد مصافحہ کرنا وغیرہ۔ پتہ چلا کہ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ کی تشریح کے مطابق اذان قبر کو مطلقاً بدعت محرمہ یعنی حرام بدعت نہیں کہہ سکتے، بلکہ قوانین شرع پر پیش کرنا ضروری ہے، اور قوانین و دلائل شرعیہ جیسا کہ اوپر بیان کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں اس کا جواز بالکل واضح ہے۔ اس طرح علامہ شامی علیہ رحمہ کے نزدیک بھی ہر بدعت ناجائز نہیں، چنانچہ نماز کے لیے زبان سے نیت کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہ رحمت و رضوان سے ثابت نہیں، لہذا بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے۔ چنانچہ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ فتح القدیر میں بعض حفاظ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سند صحیح بلکہ سند ضعیف سے بھی ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں نیت کی ہو کہ میں فلاں نماز پڑھتا ہوں۔ کہا گیا کہ نماز کے لیے زبان سے نیت کرنا بدعت ہے، جسے علامہ ابن حمام علیہ رحمہ نے فتح القدیر میں نقل کیا، اور صاحب حلیہ نے حلیہ میں فرمایا بدعت حسنہ ہے۔ تو اب وہابیہ دیابنا یہ نیت زبانی کرتے ہیں اور سکھاتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں کہ وہ نیت کی جائے، یہ بھی بدعت ہوئی۔ تو یہ بہت سے کام یہ کرتے ہیں جو کہ بدعت ہے، ہمارے نزدیک وہ بدعت حسنہ ہے، لیکن جب ہمیں یہ وہابیہ بدعت کہہ کر روکتے ہیں
کہ یہ کام بدعت ہے آپ نہ کیجئے، تو ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جب آپ کرتے ہیں تو یہ کام بدعت نہیں ہوتا، پھر بھی آپ اس پر عمل کرتے ہیں۔ جب سنی صحیح العقیدہ کوئی کام کرتا ہے تو بدعت ہو جاتا ہے اور آپ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف تو ان بزرگان دین کو آپ اپنا بڑا بھی مانتے ہیں، آپ اپنے اکابرین میں سے بھی گردانتے ہیں، اور پھر انہی کی کہی ہوئی باتوں کا انکار کرتے ہوئے عام عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدعت کی رٹ لگا کر یہ بہت سے امور سے عوام اہل سنت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ خود ان چیزوں میں مبتلا ہے۔ تو لہذا وہابیہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اذان قبر جو ہے بدعت ہے، تو ہم نے اسے کب کہا کہ یہ سنت ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے، بری بدعت نہیں بلکہ اچھی بدعت ہے۔ اب اگر ہر بدعت ان کے نزدیک بری ہے تو انہیں چاہیے کہ قرآن مقدس کو اعراب کے ساتھ چھاپنا بند کر دیں، اور حدیث کی کتابیں وغیرہ جو چھاپی جاتی ہیں یہ چھاپنا بھی بند کر دیں، اور علم صرف و علم نحو بھی یہ اپنے مدرسوں میں پڑھانا بند کر دیں، اصول فقہ اور اصول حدیث بھی یہ پڑھانا بند کر دیں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، ہم اسے بدعت حسنہ مانتے ہیں۔ لیکن اب وہابی بدعت کہہ کر جو ہے اچھے کام سے روکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے مدارس سے یہ ساری چیزیں نکالیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا۔ اس کے اقوال صرف ہمیں عوام اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے ہے، لہذا ان کی باتوں پر عمل کرنا ضروری نہیں، نہ ان کی باتوں کو ماننا ضروری، کیونکہ خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے، دیوبندی و وہابیوں کے مکر و فریب سے عوام اہل سنت کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کی تفصیل دیکھنا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان قبر کے حوالے سے جو رسالہ لکھا ہے اس میں اس کی تفصیل موجود ہے، اس کا مطالعہ کریں، علماء اہل سنت سے رابطہ کریں اور تفصیلی احکام اس کے بارے میں جانیں۔ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہتر جاننے والے ہیں۔